ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار ہیں ابراہیم مغل صاحب. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ابراہیم مغل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے میں کوئی اور بات کروں, مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اکثر سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھنے پر راضی کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں پارس, مجھے افسوس ہوا ہے فیصل رضا عابدی کے حوالہ سے. اخلاقیات کا لیکچر دے رہے تھے, بڑا زور تھا اخلاقیات پر, اور اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ پروگرام اگر میرا اور ان کا روبرو ہونا تھا تو سچ بولتے اور سچ کا جواب دیتے اور سوال کرتے اور سوال کا جواب لیتے. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ ان سے ایک بات پوچھ رہی تھی جس پہ وہ نہیں آ رہے تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں پریشانی کیا ہے. دیکھیں اس ملک کو ان حکمرانوں نے معاشی طور پر تو تباہ کیا ہے جی, اور یہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے, اور اب اخلاقی طور پر بھی اخلاق کا نام لے کر اس قدر تباہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ موصوف نے جب کوٹ کیا تو کہا کہ نظام عدل, گورننس, پھر ایڈمنسٹریشن, اور کیا کر رہے ہیں؟ باری باری گورننس کا بیڑا غرق کیا, ایڈمنسٹریشن کی تباہی کی, اور اب ہدف یہ ہے موجودہ حکومت کا کہ نظام عدل کا بیڑا کس طرح غرق کرنا ہے. وہاں سے جب ریزسٹنس آتی ہے, اور میں ایک اور بات بتا دوں, آج کیا قیامت آ جاتی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف, یا جو بھی ہماری معزز کورٹ نے فیصلہ دیا, 6 دن کے لیے ملتان چلے جاتے, تفصیلی فیصلہ آتا. لیکن موجودہ حکمران جن کو میں کہتا ہوں کوئی مداری ہے, کوئی شکاری ہے, کوئی پراپرٹی کا ڈیلر ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں, 1 منٹ بھی ضائع نہ کیا جائے. آپ کے خیال میں مال بنایا جا رہا ہے. کوئی اچھا کام نہیں کیا اس حکومت نے؟ میں بتاتا ہوں. ابھی جاتے جاتے یہ کیا ہمارے سر پہ ایک مور لگا گئے ہیں. ماضی میں کہا گیا کہ اگر حاکم ایک سیب توڑے گا باغ کا تو عوام سارے کا سارا باغ اکھاڑ کے لے جائے گی. آج یوسف رضا گیلانی صاحب محترم, جو انہوں نے حرکت کی ہے اور جس کی دلیل اور جس کی وکالت فیصل رضا عابدی جیسا بندہ بھی کر رہا تھا, آج ان کی بات سن کے ان کا قد عوام کی نظر میں بھی, میری نظر میں بھی چھوٹا ہوا, کیونکہ حق کی بات کہا کر یہ کہتے تھے میں حق کی بات کرتا ہوں. کیا ہوا اب جب گیلانی صاحب نے معزز کورٹ کا حکم نہیں مانا, پارس جواب دیں, کل ڈاکو, زانی, چور, لٹیرے, مطلب رسا گیر, ذخیرہ اندوز, مافیا والے تمام یہ کہیں گے کہ ہم نے اگر یہ جرم کیا ہے تو اس کا فیصلہ عوام کرے. بتائیں کہ قوم کو کس طرف لے جانے کی تیاری ہے. میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید کرنا, کیا یہ جمہوری طرز عمل ہے؟ اپوزیشن اور حکومت جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, جو عوام کی لڑائی ہے اس کو روڈوں پہ لے کر آ رہی ہے, کیا ہوگا ملک کا, عوام کا, اور کیسی رہیں گی چیزیں سیاست کے لیے ہماری؟ اچھا, پھر موصوف نواز شریف صاحب تحریک چلا رہے ہیں, اب وہ عوام کو اس میں شامل کریں گے, ملک گیر تحریک. جی, پھر موصوف ایک مثال دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کر دیا اور اس بندے کو مطلب یہ قتل تو نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایکسیڈنٹ کیا اگر نادانی سے غلطی نہیں ہے, لیکن خدا نخواستہ کار چلانے والا اپنے ہوش و حواس نہ رکھتا ہو, اخلاقی طور پر اتنا گر گیا ہو کہ کورٹ اس کے متعلق ڈکلیئر کرے کہ وہ ملزم نہیں مجرم ہے, اور اگر پھر وہ ایکسیڈنٹ کرے, ہم دیکھیں گے کورٹ اسے سزا کیوں نہیں دے گی. جس طرح قوم کو اندھیرے میں رکھ کر, اصل میں ہو کیا رہا ہے پارس, 100 انہوں نے وزیر بنایا ہوا ہے, ہدف ان لٹیروں نے لیے ہوئے ہیں. پنجاب کے لٹیرے نون والے وہ ہدف لیے بیٹھے ہیں, مرکز میں پیپلز پارٹی والے لٹیرے اور ان کے ساتھی وہ ہدف لیے بیٹھے ہیں. آپ اندازہ کریں 100 وزیر ہے. یہ آپ کی ساری باتوں کے باوجود ابراہیم مغل صاحب مہنگائی میں ٹائم کم رہ گیا, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, توانائی کے بحران کی بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی, اور اس سے جو معیشت کو ڈینٹ لگا ہے اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. لیکن اس وقت حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے. یہاں لڑائی ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کو, یوسف رضا گیلانی ان کو پی ایم رہنا چاہیے یا ان کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ عوام کہاں ہے, عوام کا کیا ہوگا, یہ عوام کہاں جائے, وہ جو مسائل ہیں عوام کے ان کا کیا ہوگا, انہیں کون حل کرے گا؟ بھول گئے وہ. میں آپ کو واضح کر دوں, وزیر اعظم جب لاہور آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب وائی بلاک میں ان کے ساتھ اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں. یہ دونوں بھائی ہیں, گیلانی اور شہباز.
یہ دکھاوے کی لڑائی ہے, یہ قوم کو بیوقوف بنانے کی لڑائی ہے. اصل میں ہو کیا رہا ہے, قوم جب یہ حکمران آئے تو قوم تقریباً 1300 ارب روپے کا ٹیکس دیتی تھی. آج قوم سے تقریباً 1952 ارب روپے کا ٹیکس لیا جا رہا ہے. قوم کو ہوش نہیں آنے دے رہے کہ قوم کو پوچھے کہ یہ جو 600 ارب اضافی لیا یہ ہماری کس ویلفیئر کے لیے خرچ ہوا. اور دوسری بات میں بتا دوں, آج تقریباً جلدی بتا دیں ابراہیم مغل صاحب, ٹائم ختم ہونے والا ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں تو اوپن نہیں کرنا چاہتا. فیصل رضا عابدی صاحب سن لو, آپ کراچی سے ہیں, صرف کراچی کے لیے آپ کے 4 سالہ دور میں اگر وہاں 20 لاکھ گرانے ہیں تو ان پر آپ نے 420 ارب روپے کا غیر ملکی اور ملکی قرضے کا جو بوجھ ڈالا ہے. خدا کی قسم اگر وہاں کی عوام کو پتہ چل گیا, کل ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آ جائیں گے. وہ فیصل رضا عابدی ہو یا اس طرح کے دیگر اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہوں, ان کی کاروں پر لوگ ڈنڈے پر سامنے کر دیں گے. ڈرے اس وقت سے کہ قوم کو ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. بہت شکریہ ابراہیم مغل صاحب, سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ ہے احوال ہماری سیاست کا. اور اس پر اب مزید بات کیا کی جائے. کسی نے لیکن بڑی خوبصورت بات کی ہے, جس کو بھی آگ لگانے کا ہنر آتا ہے وہی ایوان سیاست میں نظر آتا ہے. خالی دامن ہیں یہاں پیڑ لگانے والے, اور حصے میں لٹیروں کے ثمر آتا ہے. بارہ سوشید کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.